بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اسی عشرے کی کسی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر بڑی بابرکت اور فضیلت و اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے فیض و برکات کثرت سے حدیثوں میں آئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی اور اسی سورت میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے وہ رات جس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت ہو۔ قدر کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر شب قدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ ابوبکر وراق نے فرمایا اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلی اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ شب قدر جیسی عظیم و شان اور انوار و برکات والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کے نتیجے میں صرف امت محمدیہ کو ملی۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی اور اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں فرمایا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں، یا ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا کہ وہ عمل میں وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی جہاں تک دوسرے لوگ اپنی طویل عمر کی وجہ سے پہنچے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شب قدر عنایت فرمائی جو 1000 مہینوں سے عبادت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 مہینے تک ہتھیار پہنے رکھا، تو مسلمان اس سے بہت متعجب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انا انزلنا نازل فرمائی کہ ایک شب قدر کا عمل ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں اس آدمی نے فی سبیل اللہ ہتھیار پہنے رکھا۔ شب قدر کی علامات۔ اتنی مبارک اور شرف و عزت والی رات کی تاریخ متعین نہیں ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا، پھر وہ آپ سے اٹھا لی گئی، لہٰذا شب قدر متعین نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ باہر تشریف لائے اور یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے صحابہ کرام کو شب قدر کے بارے میں بتائیں، لیکن مسلمانوں میں سے 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا، میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دوں، تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، لہٰذا شب قدر مجھ سے اٹھا لی گئی، بس تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، وہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات یا پھر رمضان کی آخری رات میں۔
جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اس کی علامات میں یہ ہے کہ یہ رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس رات میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعائیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے گویا وہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام قرار دیا ہے کہ اس دن وہ اس کے ساتھ نکلے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس رات شب قدر کو دیکھا ہے، یہ آخری عشرے کی کسی تاک رات میں ہے، اور یہ رات انتہائی پرسکون راحت بخش ہے، نہ گرم نہ سرد، اس میں چاند روشن ہوتا ہے اور اس میں شیطان ظاہر نہیں ہوتا یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بعض اوقات چند ممالک میں اسلامی تاریخ مختلف ہوتی ہے، مثلا ہندوستان میں رمضان کی 21ویں رات ہوتی ہے تو سعودیہ عربیہ میں رمضان کی 22ویں رات ہوتی ہے۔ اس صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کہاں کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی یا پھر ہر ملک میں مختلف دنوں میں شب قدر ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے، اسلامی تاریخ اختلاف مطالعہ کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہوں گے۔ شب قدر کی عبادت کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی عبادت کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لیلۃ القدر میں جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں اور جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا بجز شب قدر کے، کیونکہ عبادت کے اعتبار سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر میں عبادت۔ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں شب قدر کی تلاش میں عبادات میں مشغول رہنا چاہیے۔ شب قدر کی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں زیادہ ہی تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار، نفل اور نمازیں اور دوسرے اعمال کرنا چاہیے۔ ان راتوں میں عبادات کے حوالے سے چند احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، شب قدر میں کوئی عمل، صدقہ، نماز اور زکوٰۃ 1000 مہینوں کے اعمال سے بہتر ہے۔ رسول اللہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو شب قدر میں دعا مانگنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، میرے نزدیک شب قدر میں دعا نماز سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نبی کریم کا معمول یہ تھا کہ رات میں تہجد کی نماز ادا کرتے، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے، اور جب کسی آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اس سے اللہ کی پناہ چاہتے۔ اس حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ بتلائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ یہ دعا مانگیے،
اے اللہ، آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔